وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، یہ بہت ہی مختصر نشست ہوتی ہیں۔ اس طرح کے سوالات کے لیے بہت ہی تفصیل اور ڈیٹیل جیسے آپ نے مانگی ہے کہ حوالوں کے ساتھ، تو اس کے لیے پھر تھوڑا ٹائم لگے گا، تو آپ لوگ آخر تک اس کے سارے پارٹس ضرور دیکھیے گا۔ نمبر ون، اس کے متعلق یعنی اس کے حکم کے متعلق علماء کے تین اقوال ہیں۔ نمبر ایک، جو وہ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی زیارت قبروں پر مکروہ ہے، اور یہ اکثر شافعیہ، حنابلہ اور حنفیہ اور مالکیہ کے بھی بعض اقوال ہیں اس پر۔ اور اس کے دلائل کیا ہے؟ نمبر ون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ زوارات القبور۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1056، اور اس کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا اور حسن قرار دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، اس میں یعنی آپ نے تفصیلی گفتگو کی طلب کی ہے، تو میں نے بڑی اس کے اوپر میں نے سوچا آپ کو ذرا اچھی سی چیز تیار کرے، تو میں نے ریسرچ کی، تحقیق کی، اور اس پہ الحمدللہ آلموسٹ 9 سے 10 صفحے کی ایک ڈاکومنٹ میں نے تیار کیا ہے، یعنی ایک رف سا۔ اگر آپ کو چاہیے آپ وہ مجھ سے ڈی ایم کریں، میں آپ کو PDF دے دوں گا۔ تو اس کے اوپر میں مختصر سی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا چند پارٹس میں، پورے پارٹس ضرور دیکھیں۔ نمبر ون، اس کے اوپر علماء کے اختلاف ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اقوال اس میں وارد ہوئے ہیں۔ تو اس بنیاد پہ سب سے پہلے جو گروہ ہے، پہلی پارٹی، وہ یہ کہتی ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا مکروہ ہے، اور اس کی کیا دلیل ہے؟ یعنی اس میں کون ہے؟ اس میں مثلا شافعیہ اور حنابلہ اس کے قائل ہیں، اور بعض حنفیہ اور مالکیہ۔ دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعن اللہ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1056 ہے، اور اس کو شیخ البانی نے حسن قرار دیا اپنی سنن ترمذی میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی کثرت سے زیارت کرنے والی خواتین کو لعنت بھیجا ہے۔ کثرت سے زیارت، زوارات یہ صیغہ مبالغہ ہے، یعنی کثرت سے زیارت کرنے والی۔ اور اب جو حدیث کراہت کی طرف لے جائے، واٹ از دا میننگ آف مکروہ؟ مکروہ مین کہ اگر بندہ نہ کرے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ المکروہ یہ ہے کہ نہ کرے تو بہتر ہے، کرنے پر گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ کرنے پر انشاءاللہ ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت مروی ہے، جو چیز مکروہ، کراہت کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بامرأة تبکی عند قبر فقال اتق اللہ واصبری۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر یعنی 1283 بخاری کی اور مسلم کی 926۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے پاس رو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ ایک اور روایت ہے، اس کی تفصیل اس میں نہیں جاتے۔ اس حدیث سے کیا دلیل نکلتی ہے؟ کیا کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ یہ حدیث اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو زیارت کرنے سے یا زیارت قبر کی زیارت کرنے سے نہیں روکا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبر کی زیارت کی دعا ہے وہ کس کو سکھائی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیف اقول لهم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں قبر والوں کو کیا کہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھایا کہ یا عائشہ قولی السلام علیکہ، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین ويرحم الله المستقدمین منا والمستأخرین وإن إن شاء اللہ بكم لاحقون۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 974۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو قبروں کی زیارت کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے وہ سکھلائی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت زیارت کر سکتی ہے، لیکن بہتر ہے وہ نہ کرے، مکروہ ہے، اور حرام لیول پہ کب پہنچ جاتی ہے؟ زوارات القبور، کثرت سے زیارت کرنا، ٹھیک ہے جی، کثرت سے زیارت کرنا۔ اور اسی طرح حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، یہ ام المؤمنین ہے، وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ کہتی ہے نہینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علینا۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی، بخاری کی حدیث نمبر 1278 اور مسلم کی 938۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمیں جنازوں کے پیچھے
یعنی جنازے کے پیچھے جانے سے ہمیں منع کیا گیا تھا، نہینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علینا، لیکن روکنے میں ہم پر سختی نہیں برتی گئی، یعنی ہمیں روکنے میں زیادہ سختی نہیں کی گئی، بلکہ ہمیں یعنی اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے جانے سے منع کیا گیا، لیکن روکنے میں سختی نہیں کی گئی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ علماء نے اس سے استنباط کیا ہے کہ زیارت بھی جنازوں کے پیچھے جانے کے مانند ہے، اس لیے دونوں کا حکم مکروہ ہے۔ اور اسی بنا پر بعض علماء نے، مثلا شیخ عمر فاروق سعیدی جو سنن ابی داؤد جنہوں نے ترجمہ اور اس کے اوپر تھوڑے سے فوائد لکھے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے یہی لکھا ہے کہ بہتر یہی ہے، اس حدیث کے تحت 3167 حدیث کے اندر سنن ابی داؤد کی، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ عورتیں جنازے کے ساتھ نہ جائیں، اگر جائیں تو آداب۔ آپ اس حدیث کو ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں شیخ عمر فاروق سعیدی کی بات آپ لوگوں کو بتلا رہا تھا، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ عورتیں جنازے کے ساتھ نہ جائیں، اور اگر جائیں تو آداب شرعیہ کا لحاظ رکھنا واجب ہے، یعنی بے حجابی نہ ہو، بے صبری نہ ہو، اور رونا پیٹنا بھی نہ ہو۔ یہ انہوں نے سنن ابی داؤد از عمر فاروق سعیدی حدیث نمبر جو ابھی میں نے آپ کو بتایا صفحہ نمبر 3167۔ اسی طرح شیخ صفی الرحمن مبارک فوری جو رحیق المختوم کے آتھر ہیں، انہوں نے بھی بلوغ المرام جو انہوں نے ماشاءاللہ اس کا ترجمہ اور اس کے نیچے فوائد لکھے ہیں، اس میں وہ حدیث نمبر 463 کے اندر لکھتے ہیں کہ خواتین کی جنازوں میں شرکت کا بیان۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ہمیں جنازوں میں شرکت کرنے سے منع کر دیا گیا، مگر یہ ممانعت ہم پر لازم قرار نہیں دی گئی۔ یہ بلوغ المرام کی حدیث نمبر 463۔ آگے شیخ صفی الرحمن مبارک فوری فرماتے ہیں لغوی تشریح میں، نہینا یہ صیغہ مجہول ہے، لم یعزم صیغہ مجہول، یعنی یہ ممانعت ہمارے لیے لازمی قرار نہیں دی گئی، یہ نہیں کراہت و ناپسندیدگی کے لیے ہے۔ شاید انہوں نے قرائن سے ممانعت و نہیں کو کراہت پر محمول کیا، ورنہ در حقیقت نہیں کو تحریم پر محمول کیا جاتا ہے، اور نہیں میں اصل بھی یہی ہے۔ یعنی وہ بتلا رہے ہیں کہ اصل میں جب کسی چیز سے منع کیا جائے تو وہ یعنی حرام کی طرف لے جاتی ہے، لیکن ادھر کیونکہ انہوں نے یہ لفظ اضافہ کیا لم یعزم، یعنی ہم پر تشدید اور سختی نہیں کی گئی، تو اس بنیاد پہ یہ مکروہ ہو گئی۔ اور یہ حدیث اگرچہ موقوف ہے، یعنی صحابی کا قول ہے، لیکن مرفوع کے حکم میں ہے، یعنی یہ حکماً مرفوع ہے۔ مرفوع کا مطلب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی یعنی نسبت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے، ہم آگے چلتے اور دیکھتے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری نے کیا کہا ہے۔ فوائد و مسائل کے تحت وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ میں نے ابھی پڑھ لیا تھا آپ لوگوں کے سامنے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس حدیث سے خواتین کی جنازوں میں شرکت ممنوع معلوم ہوتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ پہلے خواتین کو جنازے میں شریک ہونے اور قبرستان میں جانے سے منع فرما دیا گیا ہو، کیونکہ ان میں بے صبری زیادہ ہوتی ہے، مگر جب ان میں اسلامی شعور کافی حد تک بیدار ہو گیا تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کی اجازت دے دی، اسی طرح جنازے میں شرکت کی بھی اجازت دے دی ہو۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم نے پیغام بھیجا کہ جنازہ مسجد میں لایا جائے تاکہ وہ بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، جنازہ امہات المومنین کے حجروں کے پاس رکھا گیا تاکہ وہ جنازہ پڑھ لیں، پھر اسے مقاعد کی طرف باب الجنائز سے نکال کر قبرستان میں لے جایا گیا۔ بعد میں انہیں معلوم ہوا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو، کہ کچھ لوگوں نے اس عمل پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں نماز جنازہ میں مسجد میں نہیں لایا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا، لوگوں کو جس بات کا علم نہیں ہوتا ان پر کتنی جلدی تنقید کرنے لگتے ہیں۔ ہم پر تنقید کرتے ہیں کہ جنازہ مسجد میں لے جایا گیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن بیضاء کا جنازہ مسجد میں ہی
مسجد ہی کے اندر ادا کیا تھا. یہ صحیح مسلم کتاب الجنائز باب الصلاۃ عن الجنازۃ فی المسجد حدیث نمبر 973 میں ہے. اور اس حدیث سے درج ذیل دو مسئلے ثابت ہوئے. یہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری آتھر آف رحیق المختوم کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ عورت کو بھی نماز جنازہ بھی شرکت، یعنی ایک تو یہ ہے کہ عورت نماز جنازہ میں بھی شرکت کر سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ مسجد کے اندر بھی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے. یہ انہوں نے اپنی شرح بلوغ المرام میں جو صفحہ نمبر 463 میں. اسی طرح مولانا عطا اللہ ساجد جنہوں نے سنن ابن ماجہ میں ترجمہ اور تھوڑا سا حاشیہ لکھا ہے، اس میں حدیث نمبر 1577 کے اندر بھی تقریباً یہی باتیں کہی ہیں جو اوپر شیخ صفی الرحمن مبارک پوری نے کہی ہیں. اور اسی طرح یہ انہوں نے اپنی سنن ابن ماجہ جو از مولانا عبداللہ ساجد صفحہ نمبر 1577، اسی طرح مولانا داؤد راز رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح کے مشابہ بات کی ہے. المہم ان کے نزدیک یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں بہرحال عورتوں کے لیے جنازہ کے ساتھ جانا منع ہے، کیونکہ عورتیں ضعیف القلب ہوتی ہیں، وہ خلاف شرع حرکات کر سکتی ہیں، شارع کی بھی اور بھی بہت سی مصلحتیں ہو سکتی ہیں. یہ صفحہ نمبر آپ کے سامنے. اسی طرح حافظ عبدالستار الحماد جو بڑے عالم دین اور محدث ہیں، انہوں نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1278 کے اندر شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کی طرح باتیں کی ہیں، اور اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ، اور حافظ ابن حجر کا بھی قول ذکر کیا ہے کہ زین ابن منیر کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ نماز جنازہ کے لیے کوشش سے شرکت کرنے کی فضیلت صرف مردوں کے لیے ہے، کیونکہ نہیں کا تقاضا تحریم یا کم از کم کراہت ہے، جبکہ فضیلت سے استحباب ثابت ہوتا ہے. لہٰذا یہ فضیلت مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورتوں کے لیے فضیلت سے کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس سے مراد یہ ہے کہ عورت نماز جنازہ میں یا یہ قبرستان میں جا سکتی ہے، لیکن کراہت کے ساتھ، یعنی اٹس ناٹ ریکمینڈڈ، بٹ if she goes then no problem، لیکن کثرت سے زیارت سے منع کیا گیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلا موقف آپ کے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے جی، کہ مکروہ ہے، نہیں جانا چاہیے، اگر جائے تو کوئی حرج نہیں، اور اس کے دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. دوسرا موقف جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حرام ہے، وہ حدیث جو لعنت والی حدیث کی بنیاد پہ. اور تیسرا گروہ کہتا ہے کہ جائز ہے، لیکن اس شرط کی بنیاد پر کہ اس میں فتنہ نہ ہو، اور اس میں اختلاط نہ ہو، اور اس میں یعنی دوسرا یہ کہ انہوں نے ایک اور شرط رکھی ہے. امید ہے اس سے بات واضح ہو گئی ہوگی. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، اس کا یہ جو PDF ہے یہ میں نے بالکل تیار کر دیا ہے الحمدللہ، اور اس کا جو لنک ہے انشاءاللہ یہ آلموسٹ 10 صفحوں میں ہے. انشاءاللہ یہ میں آپ لوگوں کو PDF اس کا میں نے یہ اپنے انسٹاگرام پہ، اگر بایو میں آپ جائیں تو اس میں یہ لنک ٹری ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس پہ آپ کلک کریں گے تو اس میں آپ کے پاس سامنے آئے گا یہ والا، یہ دیکھیں، عورتوں کا قبروں کی زیارت کرنا. اس پہ آپ کلک کریں گے اور پھر ادھر سے یہ PDF آ گیا. نیچے جائیں آپ، ادھر سے نیچے جائیں، اور یہ PDF ادھر سے آپ اس کے اوپر کلک کریں اور یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ. ادھر سے آپ پھر ادھر سے یہ کر لیا آپ نے تو یہ آپ کے سامنے ڈاؤن لوڈ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو میں YouTube پہ بھی چڑھا دوں گا پورے ویڈیو کو، اور یہ سارا آپ دیکھ لینا، اور ریل بھی ابھی آ جائے گی.